وہ اپنا پیغام لے کر اٹھے گا اور پوری دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ اس نے کہا وہ بندہ کس قبیلے میں ہوگا؟ اس نے کہا وہ بنو نضر کے قبیلے میں ہوگا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اجداد کا قبیلہ تھا، جو بعد میں بنو ہاشم بنا اور پھر بنو قریش بنا اور ہاشمی بنا۔ اس نے کہا وہ مکے کے اندر بنو نضر کے قبیلے میں۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر اس کی حکومت آئے گی۔ کہا کتنی دیر؟ کہا اس کی حکومت ایسی ہوگی قیامت تک، پھر اس کی حکومت باقی رہے گی۔ اس نے کہا اچھا یہ بات؟ اس نے کہا یہی بات ہے۔ تو اس نے پھر اس سرکار کا ذکر خیر کیا۔ یہ سرکار کی آمد سے پہلے اس طرح لوگ سرکار کا ذکر خیر کرتے تھے، سرکار کے ذکر سے اپنے دلوں کو محظوظ کرتے۔ یہ میلاد کی وہ گھڑیاں جو سرکار کی آمد سے پہلے میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جب سرکار آ گئے، سرکار کی جلوہ گری ہو گئی، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ تم میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے 63 سالہ زندگی میں میلاد منایا؟ سوال ہے، سوال کرنے کا حق بھی ہے اور جواب دینا بھی چاہیے کہ جی سرکار کی زندگی میں سرکار کے میلاد کا دن 63 مرتبہ آیا، کیا سرکار نے منایا؟ بھائی محترم، تو سال میں ایک بار کا ثبوت مانگتا ہے، ہم تو نبی کی حدیث میں سال میں ایک مہینے میں نبی نے 4 بار اپنا میلاد منایا۔ نبی نے ہر مہینے 4 بار میلاد منایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کے دن روزہ رکھتے۔ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر پیر کو روزہ رکھنے کی وجہ؟ سرکار نے جہاں باقی چیزیں بیان کی وہاں یہ بیان کیا، فرمائے یوم ولیدو، فرمائے اس دن مجھ محمد کا میلاد ہوا تھا، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، پیر کے دن میری ولادت ہوئی تھی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا سرکار تو ہر مہینے میں 4 دن اپنا میلاد مناتے تھے۔ ہم سال میں ایک بار منائے تو ہضم نہیں ہوتا، ہم سال میں ایک مہینہ مناتے، ہضم نہیں۔ سرکار ہر مہینے 4 ہر پیر کو۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو 7ویں دن سرکار کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی، آپ نے سرکار کا حقیقہ فرمایا۔ حقیقہ فرمایا 7ویں دن حضرت عبد المطلب پاک نے آپ کا سر منڈوایا اور حقیقہ فرمایا، آپ کے بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی اور تمام اہل مکہ کی دعوت کی، کھانا کھلایا۔ اب یہ ذہن میں رکھیں یہ بات، اب جب سرکار حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا، جب سرکار نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد پھر سرکار نے لوگوں کی دعوت کی۔ عبداللہ بن عباس کہتے سرکار نے اپنا حقیقہ فرمایا تھا، اپنا حقیقہ فرمایا تھا، سرکار نے دعوت کی، اہل مکہ کو، اہل مدینہ کو کھانا کھلایا۔
اب حضرت امام جلال الدین سیوطی نے دونوں باتوں کو جمع کیا کہ حقیقت وہ تھا جو سرکار کے دادا نے فرما دیا تھا 7ویں دن، اور کوئی بھی ایک عمل جو زندگی میں ایک بار ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وہ اعلان نبوت سے پہلے تھا، ہو سکتا ہے کہ سرکار نے اعلان نبوت کے بعد اس کو دہرایا ہو، تو عرض یہ ہے کہ جناب اماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح بھی تو اعلان نبوت سے پہلے تھا، سرکار نے اس نکاح کو تو نہیں دہرایا۔ سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے ہی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح پاک ہوتا ہے، تو سرکار نے اس نکاح کو تو نہیں دہرایا۔ اعلان نبوت کے بعد کوئی تجدید نکاح تو نہیں کیا، اپنی زوجہ کو دوبارہ حق مہر تو نہیں دیا، کیونکہ شریعت کا ایک اصول ہے کہ زمانہ جہالت کے اچھے کاموں کو بھی شریعت قبول کرتی ہے، برے کاموں سے۔ اور ویسے بھی ہے، اگر کوئی گناہ ہو جائے زمانہ جہالت میں، جب تم اسلام قبول کرتے ہو ایک ایک عمل سے توبہ نہیں مانگنی پڑتی، بلکہ اجتماعی طور پر جب توبہ کرتے ہو اللہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو سرکار امام جلال الدین نے جو اس کی شرح لکھی، فرماتے حقیقت وہ تھا جو سرکار کے دادا نے کیا۔ سرکار نے جو لوگوں کو کھانا کھلایا تھا وہ اپنے میلاد کی خوشی کی تھی، اور دلیل یہ بیان کی تھی کہ میرے میلاد پر کھانا پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا بھی مجھ محمد کی سنت ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، حقیقت کس لیے ہوتا ہے؟ حقیقت اصل میں دراصل ولادت کی خوشی پہ ہوتا ہے۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو حقیقت تو نہیں نا۔ بیٹی یا بیٹا جب پیدا ہوتا ہے تو شریعت نے پھر آپ پر کہا کہ حقیقت کریں، اور یہ ایک صدقہ ہے۔ حقیقت ایک صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولادت کی خوشی کا ہی نام ہے، حقیقت ایک نام ہے۔ جب اللہ آپ کو کوئی بیٹا یا بیٹی دے، اس کے اظہار مسرت اور خوشی کا اظہار کرنے کا نام اسلام نے اس کو حقیقت کا نام دیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو ہم 7ویں دن کریں، یا زندگی میں جب بھی توفیق ہو، شریعت کا یہ اصول ہے کہ سنت 7ویں دن ہے۔ اگر طاقت نہیں، بساط نہیں، غربت ہے، پھر زندگی میں جب بھی آپ کو اللہ توفیق دے دے، جب بھی اللہ استطاعت دے دے، طاقت دے دے، آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی ولادت کی خوشی کا اظہار لوگوں تک کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نے خود حقیقت نام دیا، یا اپنے میلاد کا لنگر پکا کر لوگوں کو کھلا کر بتایا کہ میرا میلاد منانا مجھ محمد کی سنت ہے۔